الرحیم. ہم حلقہ ذکر اللہ اور ذکر حبیب کی محفل میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی محفل کا آغاز اللہ کی لارہ کتاب سے کرتے ہیں اور تلاوت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب میاں جی محمد صدیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. سبحان الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ صدیق صاحب جو کہ کلام پاک سے تلاوت فرما رہے تھے. اب ہم اپنی محفل کا بغیضہ آغاز کرتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سرکار کی آل پاک اور کل اصحاب زندہ باد. سرکار کی آل پاک اور کل اصحاب زندہ باد. سرکار کی آل پاک اور کل اصحاب زندہ باد. یہ ماہانہ محفل بسلسلہ 11ویں شریف جو کہ پیران پیر پیر دستگیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث پاک کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے منعقد کی جاتی ہے، جس کا مقصد اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس نے اتنی بلند و بالا شان والا اپنا حبیب ہمارے لیے بھیجا. اس بزم کا کسی بھی ادارے یا تنظیم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، البتہ جو بھی تنظیم یا ادارہ یا تحریک ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں رہے گی، ہم بنا کسی خوف اور ڈر اور لحاظ کے ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کرتے رہیں گے. یہ محفل پیر طریقت، رہبر شریعت، مبلغ عشق رسول، بانی 12 روزہ محفل میلاد کل پاکستان جناب حضرت پیر سرکار جی مدد اللہ العالی آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ کلندریہ گلشن آباد شریف راول پنڈی کی زیر صدارت منعقد کی جاتی ہے. ہم اپنی ہر محفل بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے والدین کریمین طیبین طاہرین، امہات المومنین اور تمام اہل و عیال بالخصوص پینٹن پاک جو کہ سیدہ کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور تمام صحابہ کرام بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور تمام شہدائے غزوات اور چاروں امام، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام مالک اور تمام اولیاء کرام بالخصوص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کے والدین، اہل و عیال اور حاضرین محفل کے تمام شیوخ کو یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں. الحمدللہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الثانی کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے. آج کی محفل میں ہم کچھ ان کی یادیں تازہ کریں گے. تھوڑی سی وضاحت صحابی کے بارے میں کر دوں، جو کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے جس کا دوسرا نام دجالی فتنہ ہے، اور اس کے اندر صحابہ کرام کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جو 6 لفظ نہیں وہ ان کی شان میں استعمال کیے جاتے ہیں. محترم دوستو، انسان جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنے مرضی حج کر لے، جتنی مرضی زکوٰۃ ادا کر لے،
ساری ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری زندگی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہونے دے، الغرض جتنی بھی عبادت کر لے، کوئی بھی بندہ صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ جو بھی بندہ جتنی مرضی عبادت کر لے، جو کچھ مرضی کر لے، صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا درجہ تو بہت دور کی بات ہے، صحابی کے پاؤں کے نیچے جو چپل ہے، اس کے نیچے جو خاک آتی ہے، مٹی آتی ہے، ہم اس کے ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور صحابی کون بنتا ہے؟ جس نے بھی ایمان کی نظر کے ساتھ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی، وہ صحابی بن گیا۔ وہ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، وہ اب صحابی ہے۔ دنیا میں ایسا بھی ایک صحابی گزرا ہے جس نے نہ حج کیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی عبادت کی، نہ زکوٰۃ کی ادا کی، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے جنازے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتارے تھے۔ یعنی یہ ایک صحابی کا مقام ہے، یہ ایک عاشق کا مقام ہے۔ آج ہم جو عاشقوں کے امام ہیں، افضل البشر بعد از انبیاء ہیں، آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اب میں حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب طاہر لطیف صاحب کو، وہ کہ آ کر حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، 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 فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، تیرے ہی آسرے پہ چل رہے ہیں، تیرے ہی آسرے پہ چل رہے ہیں، تو ہی تو بے سہاروں کا خدا ہے، تو ہی تو بے سہاروں کا خدا ہے، تو خالق ہے قسم سے بحر و بر کا، تو خالق ہے قسم سے بحر و بر کا، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے، وہ احمد ہوں کہ ہوں حسنین و حیدر، وہ احمد ہوں کہ ہوں حسنین و حیدر، تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے، تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے، وہ احمد ہوں کہ ہوں حسنین و حیدر، وہ احمد ہوں
کا خدا ہے، تو ہی تو اشک باروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے۔ راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، جبرائیل بھی ہے دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود، کہ مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، خوش نصیب ان کی راہ میں، خوش نصیب ان کی راہ میں، جان سے گزر گزر گئے، جان سے گزر گزر گئے، آ گئی مدینے سے صبا، آ گئی مدینے سے صبا، گلستاں سنور سنور گئے، راستے نکھر نکھر گئے، خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں، خود بتا
کہ مصطفیٰ ادھر تو گئے پتہ چلنا کدھر ہے سرکار جدھر سے گزرے خوشبو بتا رہی ہے خوشبو بتا رہی ہے کہ سرکار ادھر سے گزرے ہوں گے اس کے پیچھے جا کے تو سرکار کو پا لیا خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں کہ مصطفیٰ ادھر گئے راستے نکھر گئے کتنے دل نشین تھے ان کے بول کتنے دل نشین تھے ان کے بول کہ روح میں اتر گئے روح میں اتر گئے سروروں کا حسن دیکھ کر سروروں کا حسن دیکھ کر اڑتے پل ٹھہر گئے اڑتے پل ٹھہر گئے راستے نکھر گئے مصطفیٰ جدھر گئے محترم دوستوں، محبت اہل بیت کے چکر میں محبت اہل بیت کے چکر میں لا کر کچھ لوگ ہمیں صحابہ کرام کے خلاف باتیں بتا رہے ہیں اور ان کی شان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے میڈیا کے اوپر بھی بیٹھ کر ایک عورت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت کچھ کہا ہے، لیکن اس کو کسی نے پوچھا نہیں ہے ابھی تک۔ اللہ کا قرآن میں حکم ہے اہل بیت سے محبت کا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں حکم ہے صحابہ سے محبت کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بھی صحابی کمتر نہیں ہے۔ آج ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو عاشقوں کے امام ہیں۔ اگر کسی نے عشق کرنا سیکھنا ہے تو ابو بکر سے سیکھے۔ آج ہم سب عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن زبان کی عادت کہنے میں کرنے میں فرق ہے۔ وہ کر کے دکھا گئے، ہم کہنے والے رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کیے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق تجارت کے سلسلے میں یمن روانہ ہوئے۔ جب ادھر تجارت سے فارغ ہوئے تو ذہن میں خیال آیا ادھر میں کسی سے ملاقات کر کے جاؤں، کسی سے مل کے جاؤں۔ ادھر کا ایک راہب تھا، اس کے پاس پہنچے، اس سے ملے، اس کو ملے جا کے تو اس نے پوچھا بھی اے نوجوان تم کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟
تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ میرے والد کا نام عثمان بن عامر ہے. کدھر کا رہنے والا ہے تم؟ میں مکے کا رہنے والا ہوں. مکے کا رہنے والا ہے. قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ بنی تمیم. تجھے لوگ ابو بکر تو نہیں کہتے؟ ہاں مجھے ابو بکر ہی کہتے ہیں. تو پھر جلدی سے مکے میں واپس لوٹ جائیں. وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا ہے، تو اس کا ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کا رفیق بنا کے بھیجا. جا کے جلدی مکے میں واپس لوٹ جا. وہ کہنے لگے میں واپس آ گیا. جب میں مکے میں واپس آیا تو میں نے آ کے پوچھا صورتحال کیا ہے، کیا نہیں تھا یہ، جیسے ہم بھی پوچھتے ہیں جو دوست ملتا ہے، ہاں بھی کی نہیں تھا جی. جب اس نے پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے. اس کے کہنے والے نے کہا بھی تمہارے دوست نے تو یہ اعلان کر دیا ہے. اچھا یہ اعلان کیا ہے. فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. آپ دونوں بچپن کے دوست تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے دوست تھے. حضرت ابو بکر صدیق عمر میں تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، لیکن امیر تھے، تاجر تھے، مالدار تھے، اور ان کی معاشرے میں بہت عزت تھی. لوگ ان کو اچھے نام سے جانتے تھے، ان کے اچھے کام کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھے. لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے، لیکن تھے وہ کافر. تو جب پہنچے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو آپ نے جا کے پوچھا بھی آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، تم بھی کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا. تو کہنے لگے اس کی کوئی دلیل؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اس کی کوئی دلیل؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دلیل کم ہے جو تم نے راہب کا ماجرا جا کے راہب کو سنایا اور راہب نے تجھے کیا بتایا، یہ دلیل کم ہے؟ تو نبی حضرت ابو بکر صدیق فوراً مسلمان ہو گئے. اور یہ سب سے پہلے 1000 مسلمانوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہیں. یہ سبحان اللہ. ان سے پہلے بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن وہ غلام تھے. جو آزاد مسلمان تھے، با اختیار مسلمان لوگ تھے، ان میں سے پہلے ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا. تو جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اتنی باتیں سننی پڑی. یہاں تک کہ ایک دفعہ دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا تھا، کافروں نے مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا یہ دودھ گرم کیا ہے، یہ پی لو تھوڑا سا. کہا نہ، پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا ہے. سب سے یہ عشق ہے. عشق کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. جنہوں نے عشق کیا انہوں نے کبھی ایک نماز بھی قضا نہیں کی. اور جن کی آڑ میں ہم صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بھئی ہم ہیں علی والے، ہمارے لیے علی کافی ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے دوسرے بہت ہیں. نماز نہیں پڑھیں گے، ہم علی کریں گے بس. اہل بیت کی آڑ میں جو صحابہ کرام کے اوپر تان و تشنیع کرتا ہے اس کو غور و فکر کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے. میرے محترم دوستوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں آپ کو تھوڑا ٹائم نکال کر علماء کرام کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے دین سیکھنا چاہیے، صحابہ کرام کے بارے میں سیکھنا چاہیے، اہل بیت کے بارے میں سیکھنا چاہیے. اب میں نعت پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب شاہد مصطفی صاحب کو، وہ آئیں اور آ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
حبیب اللہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ لی خمسۃ عطفی بہا حر الوباء الحاتمہ لی خمسۃ عطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله لي خمسة أطفي بها لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں مل کے پلو ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں وہ ابو بکر عمر یا کے ہو عثمان و علی وہ ابو بکر عمر ہو کے یا کہ عثمان و علی سب ہی تابندہ یہ اصحاب حشم تیرے ہیں سب ہی تابندہ یہ اصحاب حشم تیرے
کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، کیسے بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، تو گدایان محمد کا گدا ہے ارسل، تو گدایان محمد کا گدا ہے ارسل، بس اسی واسطے دنیا میں برن تیرے، بس اسی واسطے دنیا میں برن تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے کی وراثت ہے، سبحان اللہ، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی والے علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں کو سے بدلا نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، رحم ان کی وراثت ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا خادم ہے، یہ جب چاہیں عصر کر دے، ضیاء ان کی وراثت ہے، یہ جب چاہیں عصر کر دے، ضیاء ان کی
وراثت ہے نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے یہ چاہیں تو ابھی برسے یہ چاہیں تو ابھی برسے گٹائن کی وراثت ہے کیونکہ علی کے ہیں یہ گھر والے وفائن کی وراثت ہے وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ہو گواہ قدسی ہے اے لوگو گواہ قدسی ہے اے لوگو حیا ان کی وراثت ہے علی کے گھر کے ہیں یہ سب وفا ان کی وراثت ہے نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ان کی ہے ستارے ہیں گواہ ارض و سماء ان کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا ان کی وراثت ہے اور آخر میں ماشاءاللہ جی روزے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے آمین مسلم ہے محمد سے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بولی زمانے کو نہیں بولی زمانے کو وفا صدیق اکبر کی نہیں بولی نہیں بولی زمانے کو وفا صدیق اکبر کی ہم ان کی مدحت گوئی داخلے سنت نہ کیوں سمجھے نبی تعریف کرتے ہیں نبی تعریف کرتے ہیں صدا صدیق اکبر کی نبی تعریف کرتے ہیں نبی تعریف کرتے ہیں صدا صدیق اکبر کی رسول اللہ کے لطف و کرم
بار مدد کرتا رہا ہر دم مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں بڑی توقیر ہے نام بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی نہیں بھولی زمانے کو نہیں بھولی زمانے کو وفا صدیق اکبر کی جو کہ اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سبق نظر فرما رہے تھے. محترم دوستو، وقت بہت قلیل ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیدہ چند ایک چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے آپ کے کو اطلاع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہر انسان کے کندھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جن کا نام ہے کرام کاتبین. آپ کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں، وہ الفاظ اچھا ہو چاہے برا ہو، آپ نے مزاح میں کیا ہو یا عام سادہ گفتگو کی، جو جس انداز سے بھی آپ کے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں. تو محترم دوستو، دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے لفظ سے ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلے جب کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا تو ہمیں شرم کے ساتھ ساتھ جھکانا پڑے. اپنے دوستوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے گھر میں، ہر جگہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ میرے منہ سے جو بھی لفظ نکل رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں جس کا میں نے کل بروز قیامت حساب دیا. تو ایک دفعہ یہ جو فرشتے ہیں کرام کاتبین، یہ دوسرے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم اس انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں جس کا کبھی کوئی گناہ ہمیں لکھنا نہیں پڑا. یہ فرشتے دوسروں فرشتوں کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں جس کا کبھی ہمیں کوئی گناہ لکھنا ہی نہیں پڑا. وہ خوش قسمت انسان کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. یہ فرشتے کرام کاتبین گواہی دے رہے ہیں. ایک موقع تھا غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی اپنا اپنا مال جمع کرو، ابھی بہت ضرورت ہے مال کی. سب اپنا مال لے کے آئے، بڑھ چڑھ کا مال لے کے آئے. اس وقت مختصر کرتا ہوں، سب اپنا اپنا مال لے کے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بدن کے اوپر لباس پہنا ہوا تھا نا، وہ بہت مہنگا لباس تھا کیونکہ آپ کے پاس بہت مال تھا، آپ تاجر تھے. وہ مہنگا لباس جو آپ نے پہنا ہوا تھا نا، آپ نے وہ بھی اتار کے نا تو مال میں جمع کر دیا. بھی لگتا ہے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت ضرورت ہے. جس لحاظ سے انہوں نے کہا نا تو مجھے یہ بھی نہیں اپنے تن کے اوپر رکھنا چاہیے. وہ اپنا کپڑا اتار کر ایک ٹاٹ لیا، وہ اپنے جسم کے اوپر ڈال لیا اور اس کو یہ جو ککر کے کنڈے ہیں نا ان کے بٹن بنا لیے اس لباس کو. تو سب مال لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. تو ابھی بات ہو رہی تھی، اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے. آ کر سلام عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھیا جبریل کیسے آنا ہوا؟
تو یہ آپ نے کیا پہن رکھا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اوپر دیکھیں آسمان کی طرف، آج سب فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ یہ آپ کے عاشق کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا، حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں آپ کے عاشق کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا، آج سب فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا وہ لباس تو نظریں جھکا لی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ابو بکر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے۔ یہ دیکھو آج کل ہم میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کس ہستی کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس سنتے ہیں، بولنے والے بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں، میڈیا کے اوپر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آج کل حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، اور ساتھ میسج کیا دے رہے ہیں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ کہہ رہا ہے میں ابوبکر صدیق کے اوپر خوش ہوں۔ ابوبکر صدیق سے پوچھے تم بھی اپنے اللہ پہ راضی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے اگر میرے جسم کے اوپر یہ بھی لباس نہ ہوتا تو میں اپنا تن من دم قربان کر کے بھی اللہ کی رضا پہ خوش ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کس ہستی کو جو خلیفہ اول بلا فصل ہے، افضل البشر بعد اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے تو ہم لوگوں کو بھی کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور کسی بھی مسلک کے کسی کا تعلق ہے صحابہ کا ادب و احترام کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی جو پریشانی ہوتی تھی نا حضرت ابوبکر صدیق کو وہ بھی گوارا نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آپ بہت پریشان تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ اتنی پریشانی کا سبب؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت بلال کے اوپر کافر بہت سختی کر رہے ہیں، میں ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا دل پریشان ہے، ان کو اتنا زیادہ مارتے ہیں۔ تو اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور اس کافر کے پاس پہنچے، جا کے کہنے لگے بھی اس غلام کا بول کتنے پیسے لے گا، یہ مجھے دے۔ وہ کہنے لگا تو ایک مکے کا تاجر آدمی ہے، تو کس آدمی کو خریدنے کے لیے آ گیا؟ وہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، تو کس کو خرید رہا ہے؟ اس نے بولا اس سے تجھے کوئی مطلب نہیں، میں خریدنا چاہتا ہوں، تو بول کتنے پیسے لے گا؟ اس آدمی نے کہا میں اس کا 10,000 درہم لوں گا، خریدے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کچھ وہ اور بھی وہ۔ 10,000 درہم اس دور کا بہت بڑا پیسہ تھا، اس نے جان کے ایسے بولا تھا کہ یہ خرید نہ پائیں گے۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کچھ اور بھی بول، تو اس نے کہا وہ جو تمہارا غلام ہے پڑھا لکھا، جو تیرے سب تمہارے کام کرتا ہے، مجھے وہ بھی چاہیے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ غلام بھی اپنا ساتھ دے دیا اور حضرت بلال کو خرید لیا۔ کس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا اور اپنے دوست کا رفیق سفر ہر جگہ پہ بنایا۔ یعنی ہجرت کی رات آئی تو ہجرت کے لیے بھی کس کو چنا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ ہاں ایک مزے کی اور بات ہے، حضرت جس جگہ کے اوپر بھی آنا جانا آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج آتا تھا وہ آ جاتے تھے، لیکن جب ہجرت کی رات جانے کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود چل کے حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے نا بھی آنے والے لوگ کیسے کیسے آئیں گے، آنے والے لوگ کیسے کیسے آئیں گے۔ جب چل کر خود گئے اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور میں چلے گئے۔
جب غار ثور میں پہنچنے جانے کے لیے چلے تو راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کینکریاں چبھنے لگی. جب کینکریاں چبھنے لگی، تکلیف ہونے لگی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سوار ہو جائے، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابو بکر یہاں تو ایک آدمی کا چڑھنا بہت مشکل ہے. آپ نے بولا میرے اوپر سوار ہو جائے، میں آپ کو لے کے جاؤں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر سوار ہوئے اور لے کر چلے گئے، غار ثور میں چلے گئے. تو ادھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے نا لا تحزن ان اللہ معنا. جب حضرت ابو بکر صدیق کو فکر لاحق ہوئی تو وہ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گئے ہیں کافر. تو اب ہم کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر. تو ادھر سے لے کر جب چلے مدینہ کی طرف تو راستے میں آپ تاجر تھے، آپ کو سب لوگ جانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لحاظ سے کم سفر کیے تھے. تو ایک آدمی نے دیکھ لیا راستے میں جو ابو بکر صدیق کو جانتا تھا. وہ کہنے لگا یہ ابو بکر اس ٹائم کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے تجھے پتا ہے مجھے کام رہتا ہے، میں آتا جاتا رہتا ہوں، میں کسی کام سے جا رہا ہوں. تو یہ ساتھ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ ساتھ میرا رہبر ہے. اس وقت جو تاجر ہوتے تھے نا وہ کوئی نہ کوئی راستہ بتانے والا ساتھ لے کے جاتے کوئی پیسوں کی بس بھی میرے ساتھ چل، مجھے راستہ بتاتا جا، میں تجھے اتنے پیسے دے دوں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا یہ میرا رہبر ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا. یہ ہمارا ادھر بھی رہبر ہے، اس جہاں میں بھی رہبر ہے. یہ نبی یہ ذہانت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کی تھی. تو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. باتیں ابھی بہت ساری کرنی تھی آپ کے ساتھ، لیکن میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ. افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ. محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا. وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا. خدا کے ایک ایک فرمان جیسا. حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نور سے، ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے. آپ نے بات سنی ہوگی پہنچ گئی وہاں پہ مٹی جہاں کا وہ حمید تھا. علامہ اقبال کا شعر ہے نا، پہنچ گئی وہاں پہ مٹی. علامہ اقبال سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، ان کا مزار کدھر ہے؟ لاہور. پہنچ گئی وہاں پہ مٹی جہاں کا وہ خمیر تھا. اور آج بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے رفاقت کے لیے چنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج بھی حجرہ مبارک میں ساتھ ہیں، کل بروز قیامت بھی ساتھ ہوں گے، اور کل جنت میں بھی انشاءاللہ عز و جل ساتھ ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے دھیان سے جو حضرت ابو بکر صدیق کسی بھی صحابہ کرام کے خلاف کوئی بولتا ہے اس کی باتیں دھیان سے نہیں سننی چاہیے. خدا کے ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر. اے میرے صدیق میں تجھ پہ راضی ہوں، تم بھی بتا تو مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر. وہی ثانی حسنین ہے وہی ثانی حسنین کا ہے وہ خادم، اسی کے لیے ہیں بنے سب مراتب، اسی کے لیے بنے ہیں سب مراتب. جھکاتا ہے نظریں عمر اس کے آگے، جھکاتا ہے نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے.
وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ کوئی اس کو صدیق ماننے نہ ماننے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وما علینا الا البلاغ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ سرکار کی آل پاک اور کل اصحاب زندہ باد زندہ باد، سرکار کی آل پاک اور کل اصحاب زندہ باد زندہ باد، سرکار کی آل پاک اور کل اصحاب زندہ باد زندہ باد۔ یہ ماہانہ محفل بسلسلہ 11ویں شریف جو کہ پیران پیر دستگیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث پاک کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے منعقد کی جاتی ہے، جس کا مقصد اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہے جس نے اتنی بلند و بالا شان والا اپنا حبیب ہمارے لیے بھیجا۔ اس بزم کا کسی بھی ادارے یا تنظیم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، البتہ جو بھی تنظیم، ادارہ یا تحریک ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں رہے گی، ہم بنا کسی خوف اور ڈر اور لحاظ کے ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ محفل پیر طریقت، رہبر شریعت، مبلغ عشق رسول، بانی 12 روزہ محفل میلاد کل پاکستان جناب حضرت پیر سرکار جی مدد اللہ العالی آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ کلندریہ گلشن آباد شریف راولپنڈی کی زیر صدارت منعقد کی جاتی ہے۔ ہم اپنی ہر محفل بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں نبی پاک، ان کے والدین کریمین طیبین طاہرین، امہات المومنین اور تمام اہل و عیال بالخصوص پینتن پاک جو کہ سیدہ کائنات مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور تمام صحابہ کرام بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور تمام شہداء غزوات اور چاروں امام، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام مالک اور تمام اولیاء کرام بالخصوص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کے والدین، اہل و عیال اور حاضرین محفل کے تمام شیوخ کو محترم جناب میاں محمد صدیق صاحب۔ یہ فتنوں کا دور ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور فتنہ آپ کے ہر وقت ہاتھ کے اندر بھی ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ جو بچ جاتے ہیں وہ ان کے اوپر اللہ کی خاص عطا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سے اپنا ایمان سلامت لے کر چلا ہے، وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ ہم ایسے ایسے کفریہ کلمات منہ سے نکالتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، جن سے ہمارا ایمان ظاہر ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان شان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دن کو آدمی مسلمان ہوگا اور رات کو کافر، رات کو مسلمان ہوگا دن کو کافر۔ واللہ عالم اس سے آگے ہم کیا دیکھنے والے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہی دور بہت 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 زیادہ خطرناک ہے، ہمیں بچنا چاہیے اور ایسے کفریہ کلمات سے بھی بچنا چاہیے، اور جانے انجانے میں اگر کوئی ایسا الفاظ نکل جائے اس کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ عز و جل کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلقہ ذکر اللہ میں آنے کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم آتے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس محفل کا جزائے خیر جناب محترم مقصود صاحب کو عطا فرمائے جو یہ سب محفل کا سبب بنتے ہیں ہمیں اکٹھے ہونے کے لیے۔ جب
जिक्रुल्लाह हल्का जिक्रुल्लाह हम सजाते हैं ना तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आसमान से निकलते हैं देखने के लिए। जब देखते देखते पहुंचते हैं ना किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है तो वो फरिश्ते अपने नूरानी परों से उस महफिल को ढांप लेते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ, बाद में इसके ऊपर बात होगी। तो ये जो कुफरिया कलमात हम बोलते हैं ना, इसके हमें हर वक्त तौबा करनी चाहिए। और ये जो अल्लाह ताला ने हमें महफिल की सूरत में ये जो मौका फराहम किया है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने हर तरह के मुंह से बोले हुए साबका अल्फाजों से अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और तजदीद ईमान करना चाहिए और तजदीद ईमान करते रहना चाहिए। जितने भी औलिया अल्लाह हैं वो अक्सर औकात तजदीद ईमान करते रहते थे और उसके अलावा वो तजदीद नकाह भी किया करते थे। जब आदमी कुफरिया कलमात मुंह से निकालता है, ईमान से खारिज होता है, नकाह ऑटोमेटिक टूट जाता है। ये बहुत बरीक बातें हैं मोहतरम दोस्तों, इसको समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अपने उलमा किराम के पास बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, अपनी रहनुमाई लेते रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ अल्फाज बोलता हूँ, आप भी मेरे साथ बोलें और हमसे जो भी गलती सहवन या जाने अनजाने में जैसे भी हो गए अल्लाह ताला वो माफ़ फरमाए। और हम तजदीद ईमान भी करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बोलते जाएं कि जो हमने पिछली ज़िंदगी में जाने अनजाने में जो कुफरिया अल्फाज हमारे मुंह से निकले, या अल्लाह हम उन अल्फाजों से तौबा करते हैं और तुझसे माफ़ी मांगते हैं, वो आइंदा बचते रहेंगे ऐसे कुफरिया कलमात से। ठीक है, आप मेरे साथ बोलते जाएं। ठीक है, या अल्लाह हम अपनी पिछली जिंदगी में जितने भी कुफरिया कलमात जाने अनजाने में हमारे मुंह से निकले हैं, हम उसकी माफी मांगते हैं, हम तौबा करते हैं वो आइंदा बचते रहने की। या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब हम कलमा पढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ कलमा पढ़ लेना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जज़ाकल्लाह। दुआ दा जो टाइम आता है ना, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਸਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇhtiyatਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੈਯਦਨਾ ਅਸ ਯੂਸਫ ਸੈਯਦ ਹਾਸ਼ਿਮ ਰਿਫਾਈ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਵਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੌਲਤੁਲ ਕੁਵੈਤ ਸਨ ਔਰ ਸਾਲਹੀਨ ਔਲੀਆ ਕਾਮਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਿਆਲੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਫਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸਫਰੇ ਇਸ਼ਕ हरमैन शरीफ फैन वास्ते भी तैयारी है। तो उत्थे भी हमेशा अपनी जिहड़ी महफिल हुंदी है ना, सब दा सलाम ते दुआ खसूसी महफिल आन दी बरकत दे विच है, वो भी कर देदा। ठीक है जनाब। पिछले साल तो ताजदारे आशिश ताकत तो पूरे साल तक हुन तक कमो बेश 365-366 दिन हुंदे ने। तो पूरे साल तरफ रही है कि कदी सरकार दे जिक्र पाक दा कुछ मौका और चांस मुहैया हो जांदा, लेकिन अगर एक बाब भी खोलो ना तुसी ते वो कंट्रोल नहीं हुंदा। सी आलमे दिन असीं तुहाडे कोलों काम करीदा, हाफिज़ साहब भी एक रोजगार सिलसिला करदे ने, लेकिन खास मकसूद भाई दी मुहब्बत ते उन्हां दी काफशां दे सारे बेली उन्हां दे सिरे नाल इकट्ठे हुंदे आ और साडी टॉप ऑफ लिस्ट है हुंदी है कि असीं टाइम ते कंप्रोमाइज़ कर दो। मैनूं तो वैसे बहुत ज़्यादा टेंशन लग जांदी है, एक सैकेंड एक मिनट भी उत्ते होइए। इसे करके दुआ तुहाडी हो गई है। सिर्फ मैं 2 मिनट में को टाइम इस टाइम सारा मौजूद है, एक 19 मिनट हो गए ना, तो मैं 19 तो 2 मिनट भी नहीं, सिर्फ कोले मुबारक, सिर्फ कोले मुबारक सहाबी अद्धी तारीफ बयान कर दी हाफिज़ साहब ने। जो हस्ती ने एक दफा भी ईमान दी हालत दे विच करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ियारत कीती और उस ईमान दी हालत च कायम रहे आखिरी वक्त तक, वो सहाबी बेशक। अक्सर मैनू नाम भुल जाता है लिखा बच्चों भाई खसूसी ना वास्ते असी किन्ने गोसे समदानी कुतबे रंबानी कंदीले नूरानी
شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی اسم مشہور محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ. میں اپنی رہنمائی بات کرنا ہوں، صحابی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کیا صحابہ درجہ پا سکتے ہیں؟ دوسرے مسلک یا جڑے اپنے بھی بندے گمراہ کے پیچھے تسی یار انہاں واسطے نہ کہندے صحابہ واسطے تسی استعمال نہیں کردے. او جڑا صحابیاں دا مقام حاصل ہو گیا پیچھے کی رہا؟ ایک ہے فتنے تو محفوظ رہنا ہے، اے بڑا بڑا فتنہ ہی ہے، ٹھیک ہو گیا. دوسرا انتنال ہے ابھی سورہ العادیات. بابا خادم سید رضوی صاحب رحمت بڑی پیاری علماء کرام نے علامہ مصطفی صاحب پیر اجمل قادری صاحب نے ان دے وچ تفسیر ہے افضل جو فرمایا ہے صحابی رضی اللہ تعالی جس وقت جہاد تے گئے جس سواری دے اتے گئے جس سواری دے اتے گئے انہاں سواری دی کھچر گھوڑا اونٹ دی خاک ورگا بھی باچوان والا نہیں ہو سکتا. اے کندہ کی دے اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی مسلک دا. ساڈا کوئی کسے قسم نہ کوئی اگر شان کوئی بیان کردا ہے تے کون صحابہ کرام اور اولیاء اللہ دی شان بیان کردا ہے. تو میں ایتھے جا جاواں گا بہت کوئی سی لیکن کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا آلریڈی آپ سامنے بہت بیان کر دیتا ہے. یا ارحم الراحمین یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرد وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المیزان. یا رب العالمین اسی تو رحمت اور فضل و برکت آپ دی پیاری کتاب کلام مجید دا آپ دے پیارے حبیب کریم آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام دا آپ دی تمام آل پاک دا صحابہ کرام دا صالحین دا ذکر پاک دا شرف حاصل کیتا بالخصوص تاجدار عاشق عاشقان امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نام تے محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا. یا رب العالمین سب محفل پاک میں اپنی بارگاہ قبولیت اللہ مقام عطا فرما. ادھا ثواب آپ دے پیارے حبیب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ہدیات تحفۃ نذرانہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. آپ دی تمام آل پاک آپ دے ازواج مطہرات آپ دے والدین کریمین طیبین طاہرین دی بارگاہ تمام صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ہدیات تحفۃ نذرانہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نلان پاک دا صدقہ آپ دی نسبت عالیہ دا صدقہ بالخصوص اس محفل پاک دا سب یارگار عاشقاں دے امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ عالیہ ہدیاتن توفتن نذرانتن عقیدتن پیش کرنا قبول و منظور فرما. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام صحابہ کرام تمام خلفائے راشدین دی بارگاہ ہدیاتن توفتن نذرانتن پیش کرنا قبول و منظور فرما. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ دے نال تمام تبع تابعین تمام امت صالحین بالخصوص اس محفل پاک دا ثواب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما. اس محفل پاک دا ثواب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ دے نال حجت الکاملین سند الواصلین سیدنا علی بن عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما. آپ دے وسیلہ دے نال تمام امت صالحین تمام سلسلہ دے اولیاء کاملین صالحین مفکرین امام کرام محدثین مفکرین سب دی بارگاہ بالخصوص امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی دی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما. یا رب العالمین حاضرین دے مجلس دے جتنے بھی شوق فوت ہو چکے ہیں سب دی بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس محفل پاک دا ثواب بالخصوص محترم جناب مقصود بھائی دے والدین آپ دے عزیز و اقربا بہن بھائی نانکے داد کے سسرال پیر بھائیاں دوست احباب جو فوت ہو چکے ہیں سب دے بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما. یا رب العالمین پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے یا رب العالمین آپ دی تمام امت آپ دے غلام عاشق جنہیں بھی دنیا فوت ہو چکے ہیں سب دے بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما. بالخصوص اس مجلس پاک محفل پاک آن والے اور ساڑھے حاضرین مجلس دے جنہیں میں عزیز و اقربا بہن بھائی نانکے داداد کے سسرال دے وچوں دوست احباب دے جنہیں فوت ہو چکے ہیں سب نے جنت فردوس اعلیٰ مقام عطا فرما. تاجدار عاشق دی نسبت عالیہ دا صدقہ
انہوں نے فیض عطا فرما انہوں نے کامل بخش عطا فرما جنہوں نے فردوس اعلیٰ مقام عطا فرما اور یا رب العالمین تاجدار عاشر نے جو قربانیاں پیش کی تھی جو سانو ہدایت و رہنمائی عطا کی تھی سانو اس مشن تے چلن دی توفیق عطا فرما انہوں دا پیغام پوری دنیا تے عمل کر کے پہچان دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ساڈے گھر تے رحمت و فضل و کرم عطا فرما ساڈے بچیاں دی خیر فرما یا رب العالمین عالم اسلام دی ظاہری باطنی روحانی حفاظت عطا فرما کشمیر غزہ فلسطین سیریا پورے روئے زمین تے جنہیں مسلمان زیادہ واسطے کوشش کرتے پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین ملک کویت جڑے بھی بے روزگار نے خاص طور تے ساڈی مسجد دے وچ یا رب العالمین دوست صاحبان نوں نیک اور صالح بابرکت روزگار عطا فرما یا رب العالمین جڑے بچے رشتے واسطے انتظار کردے نیک اور صالح بابرکت رشتوں واسطے وسائل پیدا فرما جڑے بے اولاد نے تاجدار عاشق دے نسبت عالیہ صدقہ آپ دے اور سے پاک دا صدقہ نیک اور نیلے صالح اولاد عطا فرما سانو بار بار حرمین شریفین طیبین طاہرین دی عبادت صادر حاصل کردے رہن دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جڑے دوست احباب دور و نزدیک تشریف لے کے ایک ایک قدم دے بدلن بے حسابو کتاب اجر عظیم عطا فرما اس مجلس جنہیں بھی ساتھا حاصل ہیں اس دے صدقے سان قبر و حشر دے وچ کامیابی عطا فرما ساڈے دلاں وچ جو بھی نیک خواہش حاجت مراد جو بیلی لے کے نے تسی جان دے آپ دے بھی جان دے نے سب نو بھرپور فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جزاکم اللہ خیر.